سر فرمائی دیجیے گا کہ اس حملے کی اہمیت کیا ہے اینڈ ہاؤ کین اٹ سیبوٹاج سی پیک کا پروجیکٹ پاکستان چین دوستی. تھینک یو میر. دیکھیں آپ 2 دن قبل دیکھیں کہ گوادر اور پھر تربت میں حملہ ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے نا دوسرا اینڈ جو سی پیک کا ہے ناردرن ایریاز ہمارا اس طرف تاسو ڈیم کے جو یہ ورکرز تھے ان کو اٹیک کیا جاتا ہے. اس کو آپ اسی لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ اٹیمپٹ یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں ڈسٹنس پیدا کیا جائے, پاکستان اور چائنا کے بیچ میں غلط فہمی پیدا کی جائے, اور وجہ اس کی یہی ہے کہ بی آر آئی ابھی اپنے سیکنڈ فیز میں جا رہی ہے. ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری ہونی ہے, ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے لیے کریٹ ہونے جا رہی ہے. پاکستان اس کو اویل کر کے اپنی جو اکنامک ریوائول ہے اس میں بہت امپورٹنٹ رول اس کا آ سکتا ہے اور آنے والا ہے. میرے خیال میں اس کو انٹیسپیٹ کرتے ہوئے اس کو پراپرلی اس پہ ڈیلیبریشنز کے بعد جتنی بھی ہاسٹائل فورسز ہیں وہ انڈیا کی صورت میں ہے, وہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو اکنامک ریوائول ٹریجیکٹری ہے اس کی طرف نہ جا سکے اور چین بھی مایوس ہو جائے. ڈاسو ڈیم کے حملے کے بعد آپ کو یاد ہے کتنی دیر لگ گئی تھی چین کو واپس آن بورڈ لینے میں. چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی دورہ کیا, وزیر اعظم نے بھی کیا. تب $38 ملین یا تقریباً 280 سے زائد کروڑ روپے جو ہیں وہ چین نے مطالبہ بھی کیا تھا کہ دیے جائیں. اینڈ باقاعدہ ہماری آف دا ریکارڈ بھی جو میٹنگز ہوتی تھیں دیر واز اٹ موسٹ ڈسسیٹسفیکشن. اس بار سر کس طرح راضی کریں گے؟ دیکھیں چائنیز کا کنسرن ہوتا ہے اور آگے بھی رہے گا, لیکن وہ اچھی طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ, وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو رائز آف چائنا ہے پرائمریلی اس کو اٹیک کیا. مگر سیکیورٹی کی اونس تو ہم پہ ہے نا. آف کورس ہم پہ ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم اس میں پیچھے ہٹتے ہیں یا ہماری کوئی اس طرح کی کوتاہی ہے کہ نیگلیجنس ہے کہ ہم لاپرواہ ہیں. اس میں بعض اوقات نقصان ہوتا ہے اور وہ نقصان کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان کو بھی ایکسپلین کیا جاتا ہے. میرے اپنے دورے میں بھی ہم نے اس پہ بہت زیادہ گفتگو کی تھی. میں نے جو وزٹ کیا تھا مختلف جو ٹیئرز تھی ان کی لیڈرشپ کے, ان کے سامنے جو سیکیورٹی کی سچویشن تھی اس میں بڑی اوپن اور کینڈڈ ڈسکشن. They were very concerned. اس میں ہماری طرف سے بھی جو ہماری اسیسمنٹ تھی وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے, اور مور اور لیس ہماری اپروچ ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس ایک اٹیک سے خدا نخواستہ چائنا پاکستان ریلیشن. سر اسی دورے میں پیٹرولیم, ML1, گوادر بندرگاہ اہم ترین سرمایہ کاری چین کی طرف سے آنی ہے, کہیں وہ متاثر تو نہیں ہوگی؟ نہیں, میرا نہیں خیال. یہ ایک انفارچونیٹ ڈے فار دا پاکستان چائنا ریلیشن شپ, انفارچونیٹ ڈے فار آور فرینڈ شپ کہ ہماری سرزمین پہ ان کو اس طرح کا نقصان ہوتا ہے. ہمیں اور زیادہ ویجیلنٹ ہو کر اور زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ ان فورسز کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور میرے خیال میں بڑی کمٹمنٹ ہے. جو چائنیز لیڈرشپ تھی وہ یہ دیکھتی ہے اور یہ دیکھے گی ضرور کہ کیا ہماری سنجیدگی ہے, کیا ہماری کمٹمنٹ ہے. بعض اوقات آپ کمٹمنٹ کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ بھی آپ کو نقصان ہو جاتا ہے. اب یہ ایک جنگ نما کیفیت ہے. اچھا, اب سر آپ نے بہت کلوزلی ہماری پالیسیز کو دیکھا ہے, ہاؤ دیو گون رانگ اینڈ ہاؤ ویو ٹرائی ٹو کم بیک آن ٹریک. ایک تو اپیزمنٹ کی پالیسی بیک فائرڈ ان آر فیسز. ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح انہوں نے واپس گراؤنڈ حاصل کیا ہے, جدید ترین اسلحہ ان کے پاس آ گیا ہے, مجید گروپ متحرک ہو کے بلوچستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں, TTPs آل اوور دا کنٹری, اسپیشلی خیبر پختونخوا, بلوچستان. کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوئی, بیکاز خواجہ آصف بھی یہ بات آج کر رہے ہیں, تب بھی کچھ آوازیں اٹھی تھیں کہ بھئی اپیزمنٹ کی پالیسی کون لایا, کیوں لایا. کسی اور ملک میں آپ ہوتے, I mean, you know, a lot of people would have gone to the gallows for this kind of a policy which backfired. ادھر ہر کوئی اسکاٹ فری چلا جاتا ہے, no questions asked, no answers given. اچھا, اس میں یہ ہے نا کہ یہ جو پالیسی ایشو ہے جس میں آپ نے اپیزمنٹ کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی, پہلے تو اس کوسچن کو آپ سیٹل کریں. یہاں پہ ابھی بھی ایسے پولیٹیکل فورسز موجود ہیں جو کہ ان فورسز کے ساتھ, وہ یا بلوچستان میں ٹیررسٹ ہو یا TTP کی صورت میں ہو, وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہیں. یہ کنفیوژن آج بھی آپ کی سوسائٹی میں موجود ہے. ایک ونس اینڈ فار آل ہمیں یہ ریاست کے طور پہ, معاشرے کے طور پہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ نو میٹر ہو از ان دا گورنمنٹ, کس کی حکومت ہے. آج کی جو اپوزیشن ہے کل وہ حکومت میں آ جاتی ہے, آج کی جو حکومت ہے کل وہ اپوزیشن میں چلی جاتی ہے. یہ آپ کی ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں ان ایمرجنگ تھریٹس سے. ان پہ سیٹل ہو جانا چاہیے کہ ہم نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اپیزمنٹ ہیز نیور ورک اینڈ اٹ ول نیور ورک. مگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری ریاست میں آ گئی ہے. میرے خیال میں وہاں پہ ڈیپ ڈاؤن یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اور کمٹمنٹ بھی موجود ہے.
پولیٹیکل سائڈ پہ بھی میرے خیال میں یہ ریئلائزیشن اب ہے، بائی اینڈ لارج بہت سارے پولیٹیکل فورسز میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ جی ان کو ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے، ان کو ہم نے اپیز نہیں کرنا. کنفرنٹیشن از دا وے کہ آپ کینیٹک انداز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا فیز آ جائے جب یہ بالکل سرنڈر کر جائیں، جب یہ انکنڈیشنل سرنڈر کی طرف جائیں، پھر ریاست کی مرضی ہے، ریاست کے پاس. یہ مرحلہ آیا تھا 2017-18 میں بھی، 16-17 میں، اور ہم نے ریورس کر دیے سارے ان گینز. بدقسمتی سے اور ادھر ایک اتنی یوفوریا کی لہر تھی کہ جب افغان طالبان ٹوک اوور کابل، یوفوریا تھا اس ملک کے اندر باقاعدہ طور پہ ہر سطح کے اوپر سر، پولیٹیکل اینڈ ادروائز. یوفوریا جن لوگوں کا تھا، میں اس کو پولیٹیکلی ان کو اس وقت ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ٹی اے کی جو اسٹرگل تھی ویزاوی نیٹو اینڈ یو ایس فورسز، اس کا کانٹیکسٹ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا. وہ اپنی سرزمین پہ، اپنی سرزمین کی غلامی کی زنجیریں عمران خان نے تب کہا تھا، بٹ سر پولیٹیکلی ٹارگٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا. دیکھیں وہ ان کا کانٹیکسٹ جو ہے نا آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا. 10,000 میل دور سے نیٹو اور امریکہ کی فورسز آئی تھیں، وہ وہاں پہ ایک سیاسی نظام اسٹیبلش کرنا چاہتی تھی، وہاں پہ ڈیموکریسی اسٹیبلش کرنا چاہتی تھی، اپنے لوگوں کے ذریعے گورن کرنا چاہتی تھی. اور ایک گروہ نے وہاں پہ آرمڈ اسٹرگل کی، اور اس آرمڈ اسٹرگل کے نتیجے میں وہ تھک ہار کے انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ ہوم وی آر لیونگ. ہمارے ہاں جو کانٹیکسٹ ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. دس از ہوم، ہم کہاں جائیں گے؟ ہماری جو ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے، یا وہاں پہ جو پولیٹیکل اور ملٹری ملیو تھا وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا. آپ کے لیے یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، یا ہم ہوں گے یا یہ ہوں گے، فیصلہ کر لیں. فیصلہ یہی ہے کہ ہم نہیں انشاءاللہ رہنا. سو آج کلیئرٹی آ گئی ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی غلط پالیسیوں کا احتساب یہاں نہیں ہونے والا. دیکھیں میں اس میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میرے لیے تو جو امیڈیٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فورن نیشنلز یہاں پروٹیکٹڈ ہوں، ہماری اپنی پاپولیشن پروٹیکٹڈ ہو، اور اس کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پہلے تو اس پہ فوکس کریں. کیا اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی ہو یا نہ ہو، وہ نئی حکومت ہے، پارلیمان ہے، یہ اس کی کتنی افادیت ہے، اس کو ڈیلیبریٹ کر لیں، کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن میرے لیے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری جو سب سے امیڈیٹ وہ ہے ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان فورسز کو کاؤنٹر کیا جائے اور کنٹین کیا کرنا ہی ہے نا. مگر ایک ہاؤس کو بریفنگ دی گئی تھی، ان کیمرہ بریفنگ دی گئی تھی، تو بہت بڑے بڑے کلیمز کیے گئے تھے، دعوے کیے گئے تھے. مگر آج جب سیاستدان ان سوالوں کے جواب مانگتا ہے، جیسے خواجہ آصف مانگتا ہے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. سو میں اس میں ایک عرض کروں، ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ میں خود بھی اس بریفنگ میں موجود ہوں. جی بالکل. ایز اے پارلیمانی لیڈر کمپلیٹ 180 ڈگری کا شفٹ انٹو واٹ ایکچولی ہیپنڈ ایز پر واٹ واز کلیمڈ. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میرے خیال میں ہمیں اس بریفنگ کے دوران ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ ان ایشوز پہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دوران اٹھ کے سوال کر سکیں بنسبت، اور کچھ لوگوں نے شاید کیا بھی تھا. اس وقت کیوں سوالات نہیں کیے گئے؟ کیا ہمیں اپنی جو کاؤنٹر انسرجنسی کی اتنی بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آ کے کوئی چیز بریف کر دے اور ہم اس کو من و ان تسلیم کرتے ہوئے جو ہے نا اندھی فالوئنگ میں چلے جائیں؟ بریفنگ اینڈ من و ان تسلیم کرنا چیزوں کو، آن اے سیپریٹ نوٹ سر،